بھائی یہ بات تو ویسی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں نا بھائی کہیں نہیں لکھی، یہ ہم نے کبھی پڑھی نہیں، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں، تو یار یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں سنی ہے بات، آپ نے کوئی نہیں پڑھی، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اور اگر کہیں کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. ہر بات جو کہیں نہ کہیں لکھی گئی وہ اس سے پہلے کیا پتا تھی بھی یا نہیں تھی. جو کبھی نہیں ہوتا وہ کبھی نہ کبھی تو ہو جاتا ہے نا. اور جو کچھ بھی کبھی ہوا ہے تو لازمی تو نہیں کہ اس سے پہلے بھی کبھی وہ ہوا ہو. جو معجزات ہوئے، مثال کے طور پہ حضور کی مثال لیں اگر، تو جو معجزات آقا علیہ السلام نے دکھائے، کیا پہلے کبھی کسی نے پڑھے تھے یا کسی اور نے وہ معجزات دکھائے تھے؟ وہ پہلی بار حضور نے دکھائے نا. تو اسی طرح جو حالات، جو کیفیات، جو معاملات چلتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں، وہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ بھی یہ پہلے نہیں ہوئے تو اس لیے ہم نہیں مانتے، یا آپ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا تو فلاں نے تو نہیں کہا یا کسی اور نے تو نہیں کہا. یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ نہیں کہا تو اس کی مرضی. تو آج اگر ایک بندہ اعلان کر رہا ہے، ایک شخصیت آپ کو کھلے عام چیلنج کر رہی ہے، ایک ہستی آپ کو خود کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے کہ بھائی آؤ اور روحانی فیض کے بارے تصدیق کر لو، تو بھائی یہ کون سی بات ہے؟ کبھی پہلے تو کبھی کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حضور کا فیض ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہا ہے. یہ اللہ رسول کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا فضل و کرم ہے، ان کی عطائیں ہیں. تو یہ کیا دلیل ہوئی کہ پہلے کبھی کسی نے ایسا اعلان نہیں کیا؟ بھائی نہیں کیا تو ان کی مرضی، اور اگر کیا بھی ہو تو اگر کسی کتاب میں نہیں لکھا تو مرضی ہے سننے والوں کی یا لکھنے نہ لکھنے والوں کی مرضی ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ لکھی نہیں ہوئی یہ بات. تو اگر کوئی بندہ بلکہ خود کوئی اگر کہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں بتقاضۂ عاجزی، یہ بندہ نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا. تو بھائی لوگوں کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے، اور حضور فرمائیں، حضور اشارہ فرمائیں جس در پہ جانے کا، اپنے جس بھی ولی کا. دیکھیں نا حضور غوث الاعظم نے اعلان فرمایا تو باقیوں نے تصدیق کر دی. اور اسی طرح آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں آپ، اس میں ان کے مریدین کو، عقیدت مندان کو روحانی بشارتیں آتی رہی ہیں. مبشرات کیا ہیں؟ جو فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں. کہاں پہ ہیں؟ فی الحیات الدنیا، آخرت میں تو ہیں، والآخرہ بھی ہے، لیکن حیات دنیا میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مبشرات کیا ہیں؟ وہ بشارتیں کیا ہیں؟ وہ سچے خواب ہے. پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سچے خواب ہے. اور بھائی مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑھ کر سچا اور اچھا خواب کیا ہوگا کہ حضور خود خواب میں آ جائیں؟ اس سے کوئی اچھا خواب ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی سچا خواب ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جہاں سینکڑوں لوگوں کو آپ لوگوں سے پوچھ کے تو دیکھیں، لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے ہمیں اس در کے بارے فرمایا ہے، ہمیں اشارہ فرمایا. تو یار ہم آپ کون ہیں اس میں اعتراض کرنے والے؟ ویسے آپ باتیں کرتے ہو اور عقیدہ اور محبت کی باتیں کرتے ہو، عشق کی باتیں کرتے ہو، تو جہاں کوئی عاشق کی باتیں سنتے ہو تو یار وہاں تم اعتراض کرنے لگ جاتے ہو. اور وہ بھی ایسی شخصیت، ایسی ہستی جس کے بارے آپ نے اور میں نے تصدیق نہیں کرنی اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، جن کی تصدیق یار اولیاء اللہ خوابوں میں آ کے کر رہے ہیں. صحابہ کرام شفقت و رحمت فرما رہے ہیں، حضور رحمت فرما رہے ہیں، کرم احسان فرما رہے ہیں، تو لوگوں کے خوابات میں آ کے ان کو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں، حضور کرم فرما رہے ہیں. تو یار پھر ہم تم کون ہیں؟ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بات ہوتی نہیں ہے، یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ کہیں نہیں لکھا. تو یار نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، میں ان لوگوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اور سب کا نام لے بھی دیا. جو بھی یہ ویڈیو بھی دیکھے گا کہ حضور دیکھیں، ہم کسی پڑھی لکھی بات کا
ہم کسی کتاب کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آج کل یہ زیادہ مطلب کہ کہتے ہیں نا بھائی دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یہ بتائیں کہ جو بات لکھی ہے وہ کس بہاف پہ، کس وجہ سے اس کو معتبر مانا جاتا ہے؟ یہ بتائیں، ہے کوئی وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے لکھی ہے نا اس نے بھی دیکھی ہے. کسی نے کوئی بات دیکھی، وہ اس نے لکھ دی. آج ہم کہتے ہیں بھائی لکھی ہوئی مل گئی، ہاں بھائی مان لیا، یہ بات ہمیں لکھی ہوئی مل گئی، ہم نے مان لیا. اور سائنس بھی کہتی ہے، سائنس کہتی ہے بھائی اس بات کو مانو جو پروو ہو سکے. جو پروو نہیں آپ کر سکتے وہ آپ نہ مانو. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو ہستی یہ فرما رہی ہے کہ یار آ کے دیکھ لو، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی مجھ سے صرف باتیں کرو، میں تمہیں باتوں میں ہی پورا کر دوں، بات ختم کر دوں. یہ نہیں ہے. ان کا تو سالوں سے اعلان یہ ہے، اور یہ اعلان بھی انہوں نے خود نہیں کیا، یہ ان پہ اللہ رسول کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رسول نے فضل و کرم احسان فرمایا ہمارے مرشد پر، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے. تو وہ جب فرما رہے ہیں کہ بھئی تصدیق کرو، اور آپ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی آج کہہ رہا ہوں یا کبھی آج کل ہم آپ لوگ کہیں گے، یہ بات نہیں ہے. سالوں پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا. صلاۃ و سلام کی فلیکسز جو ہیں سب لوگ جانتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی حلقہ جتنا بھی ہے، خواہ وہ پیران اعظام ہیں یا مفتیان ہیں، مولوی ہیں، عوام ہیں، سب جانتے ہیں. مذہبی حلقہ جانتا ہے کہ جگہ جگہ صلاۃ و سلام کی جو فلیکسیں لگی وہ کس کی ہیں، کس نے لگوائی ہیں. آپ لوگ کہتے ہو کہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی سوشا بنایا تھا نا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا جی لاسانی سرکار نے. یار کیسی باتیں کرتے ہو آپ لوگ؟ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو اپنے اندر کوئی حیا پیدا کرو کہ کسی کے بارے کوئی بات کرنی ہے تو یار کچھ بندہ سوچ سمجھ لے، کوئی سوچ کے بات کرے. یہ تو نہیں کہ جو آپ کا ذہن کہتا ہے آپ وہی کہہ دو، جو آپ کا دل چاہے آپ وہی کہہ دو. تہمت و بہتان کی کہ دیکھیں کس لیول کا بہتان لگا رہے ہیں کہ جی نبوت کا اعلان کر دیا معاذ اللہ. تو خیر یہ تو بات اور طرف نکل جائے گی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اس کو پھر مانتے ہیں، اس وجہ سے دیکھیں ماننے والے کس وجہ سے مانتے جا رہے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم ماننے کیوں اس بات کو، اسی بات سے مان جاتے ہیں کہ یار لکھی ہوئی مل گئی جی فلاں کتاب میں لکھی ہے. تو یار فلاں کتاب کیا قرآن ہے؟ کیوں مانتے ہو پھر تم کتابوں کی باتیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف جو کتابیں ہیں جو مستند ترین مانی جاتی ہیں، کیا وہ رسول اللہ نے لکھی ہیں یا وہ قرآن کا حصہ ہے؟ نہیں. پھر ہم کیوں اس کو مانتے ہیں فوراً؟ اس لیے مانتے ہیں وہ بندے سچے تھے جنہوں نے لکھی ہیں. کتاب کی ویلیو ہے اس کے مصنف پر، اس کے لکھاری پر. تو بات تو پھر وہی آ گئی، ہم ایک کتاب کو مانیں تو اس وجہ سے مانیں یا نہ مانیں کہ یار اس کا لیکھک کون ہے، اس کا لکھاری مصنف کون ہے. تو بات تو ڈیپینڈ اس پہ کرتی ہے کہ بھئی کس کی بات ہے. یعنی بات پھر کتاب کی نہ ہوئی، بات تو پھر بندے کی ہوئی، بات تو پھر اس بندے کے کردار کی ہوئی. تو اگر یار ہم اس کتاب کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ فلاں نے لکھی ہے کیونکہ فلاں کا کردار ایسا تھا، فلاں کی شان ایسی تھی، یار فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، حق ہے جو بزرگوں نے فرمایا وہ حق ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آج ہمیں کوئی بات نہیں ملتی کہیں لکھی تو لازمی تو نہیں کہ آپ اس کا انکار کر دو بس، یا جو چیز آپ نے نہیں دیکھی، آپ کو نہیں ملی، آپ اس کا کس منہ سے انکار کرتے ہو؟ ہاں جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھو آپ. اور یار آپ لوگ خود ہی تو واقعات سناتے ہو کہ فلاں کے پاس جی فلاں بندہ گیا، اس نے یہ سوال کیا کہ جی آپ نے ایسے کہا اس کا جواب دیں. امام اعظم کی باتیں پڑھ کے دیکھیں، لوگ آ کے کیسے کیسے سوال کرتے تھے کہ جی آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے یہ بات کہی، اس کا جواب دیں جی. تو پھر وہ جواب نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے نا. یعنی سوالات اور اعتراضات تو ہر دور میں ہر بندے پہ اٹھتے رہے ہیں. انکار نہیں کرنا ہوتا، بات ہوتی ہے آ کے اس سے پوچھو جس نے کہی.
بات تو یہ ہے نا. اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ تھا. آقا علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں سنیں کہ لوگ آ کے کہتے تھے یار وہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہی ہے, بتائیں ہمیں, اس بات کی تصدیق کروائیں, یہ بات ثابت کریں. اسی طرح ہوتی تھی نا, ان کو جواب مل جاتا تھا, مان لیتے تھے. ہاں جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. تو اب جب سے دور رسالت, دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام, وہ بات جب ہو گئی مکمل, پھر آگے صحابہ کرام, اہل بیت اور اولیاء اللہ کا بھی یہی سلسلہ ہے. لوگ اولیاء سے آ کے پوچھتے رہے اور آج بھی پوچھتے ہیں. تو بھئی یہ انکار والا ٹولہ کہاں سے نکل آیا کہ بات پوچھنی بھی نہیں, سمجھنی بھی نہیں, بس انکار کر دینا ہے. یار تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کس لیول پہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس لیول کا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تم پوچھو. انکار کا کیا بھائی اس میں کہ بس انکار کر دو بس. اور کیا کوئی مولوی, کوئی پنڈت, کوئی بھی ہے تو کیا وہ علم کل ہے بس کہ وہ جو اس نے کہہ دیا بس وہی ماننی ہے؟ اولیاء کرام کے آپ کرائٹیریاز پڑھ کے دیکھیں جو اماموں نے اور بزرگوں نے بنائے, صحابہ کرام تابعین نے جو بنائے, کہ اگر کوئی بات کسی کو بتاتا ہے, کوئی روایت کرتا ہے, تو اس کے کرائٹیریاز ہیں کچھ کہ وہ یار وہ بندہ سچا ہے, اس کی یادداشت ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا, اس کا کردار کیسا تھا, اس کے گواہ کون ہیں. ہر بات کا کوئی کرائٹیریا بھی ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں کہ مولوی کس کے خلاف تھے, یہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو اور یہ سارے جانتے ہیں, مولوی خود بھی جانتے ہیں کہ مولوی شروع سے اولیاء اللہ کے خلاف رہے. یہ بات تو مولوی بھی خود جانتے ہیں. تو اس لیے جب کوئی بات سنو تو فرمان ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں یعنی تم بھی یعنی بہتان لگانے والوں اور حسد کرنے والوں کے ساتھ بغیر دیکھے سنے ملتے جا رہے ہو. جو بات سنو وہ پہلے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا یار یہ بات ہے بھی یا نہیں. اور اگر کوئی بات کہتا ہے, وہ مانتا ہے کہ میں کہتا ہوں, تو پھر آپ اسے پوچھیں کہ جناب آپ نے بات کہی ہے تو آپ بتائیں, پھر اس کا ثبوت دیں. یہ تو بات کی باتیں ہیں. آپ لوگ اگلے سٹیپ تک تو آنا دور کی بات ہے, آپ لوگ تو پچھلے پہ بھی نہیں آ رہے. آ کے پوچھنا, دیکھو نا میں کوئی بات کہتا ہوں, یہ بات اور ہے, پھر میں آپ کے سامنے مانوں ہاں یار یہ بات میں نے کہی ہے, پھر میں اسے ثابت کروں, وہ بھی کوئی ایسی بات جو ثابت کرنے کے قابل ہو, یا آپ کو منانے کے لیے اسے ثابت کرنا پڑے. پھر اگر بات ہی وہ ہو جو میں نے کہی نہ ہو. اب دیکھیں لوگوں نے باتیں اڑائیں, لسانی سرکار نے یہ کہہ دیا جی, وہ کہہ دیا, معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا, کوئی کچھ مطلب کیا کیا لوگوں نے کہا, اور سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچی رہی. اور حیرانی اس بات پہ ہے کہ مفتیان کرام جنہیں کہتے ہیں ہم, اور پیر بھی بڑے بڑے پیر صاحب جنہیں کہتے ہیں, اور مولوی, یار مولوی عالم, یہ دیکھیں کہ لفظ ہے عالم دین, عالم دین. یار تم کون سے دین کے عالم ہو کہ نہ بات کی تصدیق کر رہے ہو, نہ پوچھتے ہو, اور یہ دین ہے کہ مارو دھاڑو قتل کر دو, بس نفرت پھیلاؤ. اور آج کل جو ایک بڑی ایک اوٹ لے کر, جس کو بڑی اہمیت آج کل حاصل بھی ہے, اوٹ یہ لے لی ہے کہ کسی کرم نوازی کو یا اللہ رسول کی بات کو کہ کوئی بندہ بیان کر دے اگر, تو اس لبادے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس نے گستاخی کی ہے. دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں آپ, یہ بتانے کی بجائے کہ یار بڑی بات ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے, یہ نہیں بتانا, اس کو غلط کرنا ہے, یہ کہنا جی گستاخی کی ہے. تو آپ اولیاء اللہ کے خوابات پڑھ کر دیکھیں, اولیاء اللہ کی کیفیات پڑھ کے دیکھیں. یہ باتیں ہم اہل سنت سے کر رہے ہیں جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. یار پڑھ کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ دیکھی بات اور سنی بات کا بڑا فرق ہے, اور یہ تو ویسے سیدھی حدیث ہے. فرمایا جس نے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا بس وہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو یار آپ لوگوں نے
سنی کسی مولوی سے، اس نے سنی کسی اور بندے سے، اس نے سنی کسی اور مولوی سے، بس بات پھیلا دی. تو ایسی کتنی باتیں لگا دیں کہ جی نیا دین ہے ان کا کوئی، معاذ اللہ وہ ایسا ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ باتیں ہیں وہ یہ کون سی باتیں. اور ہم سب گواہ ہیں نا کہ یہاں کتنے مولوی آئے، کتنے مفتیان کرام آئے، وہ یہاں مان کر گئے ہیں اور انہوں نے پھر تصدیق کی کہ نہیں یار یہ حق در ہے، یہ تو ایک ولی کا در ہے، یہاں سے تو روحانی فیض جاری ہے. اور کتنے پیران اعظام نے، مشائخ نے اور مفتیان کرام نے پھر تصدیق کی اور لوگوں کو بتایا کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے رہے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ظاہر ہے جب بات مشہور ہوتی ہے پھر ہر طبقہ آتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا رہا، تو پھر وہ مانتے رہے. تو اس لیے سنی سنائی باتوں کو نہ مانو، خود دیکھو، تحقیق کرو. اور لازمی نہیں کہ کسی مشہور بندے نے کوئی بات کہہ دی تو وہ سچ ہی ہوگی. یہ میں اس عوام کو باتیں، ہم ان لوگوں کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا جی یہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے، وہ مولوی صاحب تو بڑے مشہور ہیں، بہت بڑے ہیں. یار لازمی نہیں کہ مشہور مولوی ہر بات سچی کرے، یہ بھی ذہن میں رکھو. کہتے ہیں نا کار ملا فی سبیل اللہ فساد، وہ بات ہے. تو یہ نہ دیکھو کس مولوی نے کہی ہے، بات دیکھو اور اہمیت اس بات کو دو. یار یہ کس ولی نے کہی ہے، یہ کس اللہ کے بندے نے کہی ہے جو محبت کرے، محبت پھیلائے. تو جو ہر وقت فساد ہی پھیلائے، جو اپنے علاوہ ہر کسی کو غلط ہی کہتا رہے، ان کی باتوں پہ یقین کر رہے کہ خود دیکھو پھر مانو. کسی بات کا انکار بھی کرنا ہے، آپ کو جواب نہیں ملتا آپ انکار کر دو. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ آپ سب کو تحقیق کرنے کی بھی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم آپ لوگ تحقیق ہی کر لیا کرو جب کسی ولی کے بارے میں بات آئے. تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر لکھی ہوئی بات جو کتابوں میں لکھی گئی نا باتیں، اور ہر سنی ہوئی بات، اس کا درجہ کم ہے اور دیکھی ہوئی بات کا درجہ زیادہ ہے. یہ ویسے ہی سائنس بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کامن سینس کی بات ہے. جو بات آپ نے دیکھ لی اس کا درجہ زیادہ ہے. تو بھائی یہاں تو کوئی آپ سے سنی سنائی باتیں یا باتوں کے لیے چیلنج تو نہیں کر رہا. ہمارے مرشد کریم کا، اللہ ثانی سرکار صاحب کا تو اعلان ہی یہ ہے کہ 1 مہینہ تم نسبت اختیار کرو اور تمہیں روحانی فیض کی تصدیق ہو جائے گی. بتائیں یہ تو بہت بڑی کرم نوازی کی بات ہے. یہ تو اللہ رسول کا فیض جو ہے، جو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ اعلان، یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہے. تو پھر اس کے بعد بات کون سی رہ گئی؟ یہاں ہم باتیں کرتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات سچے بندے کا کیس اگر اس کا وکیل کمزور ہو تو کیس ہار جاتا ہے، خواہ وہ سچا ہو. اور اسی طرح شاطر اور چرب زبانی والا وکیل جھوٹے کیس کو بھی سچا کر دیتا ہے. اور بھائی تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سچی بات کو بھی تم تک غلط پہنچایا جا رہا ہے اور غلط انداز سے چرب زبانی کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ اس کے چکر میں آ گئے ان باتوں کے. تو بات دیکھیں، اب میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اس بات کو ہمارے مرشد پاک ایک بہت پیاری مثال دیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بٹن چلاتے ہیں اور لائٹ نہیں چلتی، بلب روشن نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، کئی باتیں نکل سکتی ہیں کہ یار شاید بٹن ٹھیک نہ ہو، شاید تار ٹھیک نہ ہو، شاید بلب ٹھیک نہ ہو، یا جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے وہ ڈی پی ہے، وہ جو بھی ہے، یا ٹرانسفارمر ہے، جہاں تک بھی اس کی بات ہے، رینج ہے، یا شاید وہ ٹھیک نہ ہو. مطلب اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ ہو سکتا ہے، اس لیے بلب نہیں نہ جلا. یعنی کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بلب نہیں چل رہا، کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہے. جب چیک کریں گے پتہ چل جائے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ یار اگر تم بٹن چلاؤ اسی وقت بلب جل جائے، لائٹ جل جائے، تو پھر یہ سوچنے کی بات بنتی ہے کہ یار کہیں خراب تو نہیں.
کہیں ایسا تو نہیں کہ بلب خراب ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ تار خراب. یار یہ سوچنا بھی بنتا ہے, نہیں نہ بنتا. جو یہ سوچے بھی, وہ باتیں جو مرضی الجھاؤ کرے کہ یار شاید تار ٹھیک نہ ہو, شاید بٹن ٹھیک نہ ہو, شاید بلب ٹھیک نہ ہو, یا شاید ڈی پی ٹھیک نہ ہو, شاید ٹرانسفارمر ہی ٹھیک نہ ہو. یہ تو بنتی نہیں یار, یہ تو سوچ بنتی ہی نہیں, کسی صورت نہیں بنتی. کیوں؟ یار بلب جل رہا ہے, لائٹ آن ہے. تو لائٹ یہاں کیا آن ہے؟ سب سے بڑی بات, باتیں عمل ہر کوئی کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں اور کر رہا. ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں, بڑی تنظیمیں ہیں جو اللہ رسول کا کام کر رہی ہیں, حق کے رستے پہ چل رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑی جسے ہم کہتے ہیں کہ یار لائٹ آن ہے, وہ کیا ہے؟ لوگوں کو حضور کی زیارت ہو رہی ہے. خوابات میں آقا علیہ السلام خود نواز رہے ہیں. یہ ان کا کرم ہے, ان کا احسان ہے. ہم اس قابل ہرگز نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں. یہ تو محض فضل و کرم ہے. تو یار جب لائٹ آن ہے, حضور کی زیارتیں ہو رہی ہیں, ان باتوں کے علاوہ کہ یار صلاۃ و سلام کا پرچار ماشاءاللہ ملک بھر میں اور بیرون ممالک بھی سب کے سامنے ہے, اور ہر چیز کی, نماز کی اور صوم و صلات کی پابندی کا جس قدر پرچار کیا ہے, صلاۃ و سلام کا پرچار کیا ہے, اور فلاح انسانیت کے لیے جو فاؤنڈیشن چل رہی ہے ماشاءاللہ, وہ تفصیل دیکھیں نیٹ پہ موجود ہے. آپ حیران ہو جائیں گے ماشاءاللہ کہ اللہ رسول کا فضل اتنا ہے, ان کا فضل و کرم. تو یار سب سے بڑی بات تصدیق روحانی ہو رہی ہے, سب سے بڑی بات. اور دیکھیں ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, ہم کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں, یا کوئی ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے, تو جتنی مرضی آپ بحث کر لیں, آخر کار بات کہاں پر آتی ہے؟ اگر کوئی ہمیں کہے کہ یار اس گلی کے اینڈ پر, کنارے پر فلاں دکان ہے, اور اس دکان کا نام یہ ہے, مثال دے رہا ہوں, 2 گھنٹے بحث کرتے رہیں کہ ہے یا نہیں, یا وہ نام ہے یا نہیں. آخر بات کہاں ختم ہوگی؟ یہاں ختم ہوگی کہ یار آؤ جا کے دیکھ لیتے ہیں. بس یہی ختم ہوتی ہے نا بات, کہ یار آؤ جا کے خود دیکھائیں. ہوگی تو مان لیں گے, نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے, پھر چاہے انکار کر دو. اور بھائی جو بندہ آپ کو 2 گھنٹے بحث سے پہلے ہی کہہ دے کہ یار میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں دکان دکھاتا ہوں, میں تمہیں فلاں بات دکھاتا ہوں, پھر تو بحث کی نوبت ہی نہیں ہے, پھر تو بحث کا سوال ہی نہیں ہے. تو بتائیں اس کے بعد کیا آپ لوگوں کو چاہیے؟ کون سی بات پہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہو, اور کن مولویوں کے پیچھے آپ لوگ لگے ہو؟ تو جن کا اعلان ہی یہ ہے کہ روحانی فیض کی باتیں سننی نہیں, دیکھنی ہے, تصدیق ہوگی, جن کا اعلان ہی یہ ہے. اور یہ اعلان آج کا نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو زیارت, بشارت, تصدیق ہو چکی ہے, ہزاروں لوگوں کو. اگر بندہ آپ کو 2 بندے 4 بندے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں حضور کی زیارت ہوئی ہے, اور حضور نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا ہے, ہمیں خلفۂ راشدین کی, صدیق اکبر کی, فاروق اعظم سرکار کی, مولا علی مشکل کشا کی, یا امام حسنین کریمین کی, حضور غوث الاعظم کی, حضور داتا گنج بخش کی, حضور بابا فرید کی زیارتیں ہو رہی ہیں. یار بندہ آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے, اور پھر ایک بندہ نہ کہے, کتنے بندے کہیں, تو یار ہمارا پھر بھی کام بنتا ہے کہ ہم پھر بھی کہیں نہیں یار ہم نہیں مانتے. پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم یار کسی کے قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو بھی نہیں مانتے. اور پھر ایسے لوگ, ہاں ان لوگوں کے قرآن پہ یقین نہ کرو جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں عدالتوں میں. یار جو بندہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, رزق حلال کماتا ہے, محبت کرتا ہے, محبت پھیلاتا ہے, اور آپ اسے دیکھیں وہ متقی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ جب آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے, پھر تو مان لینا چاہیے, پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یار کسی کو کیا پڑی ہے کہ کوئی حضور کا نام لے کے جھوٹ بولے؟ دیکھیں اگر ہم کہیں خود, اگر ہم یہ کہیں کہ یار ہمارے مرشد کریم کا جو رستہ ہے وہ حق رستہ ہے, اور ہم اس کے لیے اور بھی کئی دلیلیں پیش کر سکتے ہیں, باتوں کے ذریعے, مسائل و شریعت کے ذریعے, اور جو ہم کچھ بھی مثالیں دیں کہ دیکھو جی انہوں نے دین کا اتنا کام کیا, اللہ نے ان پہ, اللہ رسول نے فضل کیا
کہ ان سے دین کا اتنا کام لیا, ان کے ذریعے لاکھوں لوگ نمازی بن گئے, اچھے بن گئے, پرہیزگار بن گئے, رزق حرام چھوڑ کے رزق حلال کمانے لگ گئے. وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فاؤنڈیشنز کے اتنے کام چل رہے ہیں, مساجد ہیں, مدرسے ہیں, سکولز ہیں, دینی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں بھی تو ہیں نا, یہ بھی تو دلیل ہی ہیں. لیکن اس سے بھی اگلی بات وہ ہے جو میں نے بارہا میں کر چکا ہوں کہ یار روحانی فیض کی تصدیق, یہ اس سے اگلی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. تو یہاں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے یار اسے زیارت ہوئی ہے, بشارت ہوئی ہے, آپ لوگ پھر وہی باتیں کر رہے ہو یار. تو اس لیے میں نے کہا دیکھی ہوئی بات کی اہمیت زیادہ ہے سنی اور لکھی ہوئی باتوں سے. آپ لوگ یہ کہتے ہو کہاں لکھی ہے, کہاں لکھی ہے. یار لکھی ہے یا نہیں لکھی, یہ بات ہی نہیں ہے. یہ پوچھو یار کسی نے دیکھا ہے, یہ پوچھو. یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کہیں لکھا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں لکھا مل جائے تو کیا کیوں مانو گے بھائی تم؟ اور ہمیں بھی بتاؤ کہ لکھی ہوئی بات کی اہمیت کیوں ہے اتنی. وہ اہمیت ان کی ہے جن کے مصنف سچے تھے. بخاری شریف کی اہمیت اسی لیے ہے کہ امام بخاری نے لکھی ہے. بات تو یہ ہے. پھر کشف المحجوب کو اس لیے مستند مانتے ہیں یار حضور داتا گنج بخش کی ہے. تو بات تو آتی ہے اس بندے پر, اس پر کاغذ پر نہیں, قلم پر نہیں. جھوٹی باتیں نہیں لکھی ہوئی, جھوٹے قصیدے نہیں لکھے, لوگوں کے واقعات جھوٹے لکھے نہیں ہوئے. ہر طرح کے واقعات آپ کو ملتے ہیں تاریخ میں. تو ان پہ ہم کیوں یقین نہیں کرتے یار یہ لکھنے والا صحیح نہیں تھا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جو لکھنے والا اگر لسانی سرکار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ تو نہیں کہ فقط لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری لکھی ہوئی بات کی آج بھی تصدیق کر لو. اس سے بڑی بات مجھے بتاؤ کیا ہے. تو پھر اگر کسی کتاب میں لکھا ہو, کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جی کوئی بندہ کسی کو تصدیق نہیں کروا سکتا روحانی, تو ہم مان لیں گے کیا؟ نہیں. ہم کہیں گے ہم کیسے مانے بھائی؟ کیوں؟ تم پڑھ کر سنا رہے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھی ہوئی بات متضاد ہے لکھی ہوئی بات کے. تو بتائیں لکھی ہوئی والی مانیں گے یا دیکھی ہوئی مانیں گے؟ دیکھی ہوئی والی مانیں گے. تو اس لیے بات ختم وہیں ہوتی ہے. اور میرے مرشد پاک نے, ہمارے قائد نے بارہا یہ اعلان فرمایا ہے کیا ٹھیک ہے فیض کی تصدیق کرو. اور لوگوں کی آپ ذہنیت دیکھیں کہ وہ بیان سن کر بھی, یہ والا بیان سن کر بھی پھر کمنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ فلاں ہے. بس تو بھائی پھر وہ تو آپ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے, آپ لوگوں کا لیول ہے. پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کو جو مولویوں نے کہنا ہے آپ لوگوں نے وہ ماننا ہے. بس یہ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی ہو, بہت بڑا اور سچا ہو اور اچھا ہو, عظمت والا ہو, اور جس کی ہر بات صحیح ثابت ہو جائے, وہ بھی اگر کہے کہ روحانی فیض کی تصدیق نہیں ہو سکتی, اور اس کے مقابلے ایک دوسرا بندہ کہے کہ ہو سکتی ہے, اور وہ کہے کہ میں فیض کی تصدیق کروا سکتا ہوں, تو پھر کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ کامن سینس کا کہتی ہے, جو کروا سکنے کا کہہ رہا ہے, جو کہتا ہے کہ میں کروا سکتا ہوں اللہ رسول کے فضل سے, ہمیں اس کی طرف ہی جانا ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ نہیں یار یہ عالم دین بہت بڑے ہیں, یہ یار وہ اچھے سچے سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں دکھا دیتا ہوں یہ بات, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر کیسی باتیں؟ اس لیے کچھ اللہ رسول سے ہدایت مانگیں, توبہ کریں, لوگوں کی باتیں سن کر اولیاء اللہ کا انکار نہ کریں. اور ایک وہ اور بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ یار ہمیں کوئی اچھی بات کسی کی بتاتا ہے تو ہم یقین نہیں کرتے, اور ہمیں کوئی کسی کی بری بات بتاتا ہے تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں. اس سے ہماری سوچ کا پتہ چلتا ہے, ہمارے ذہنی معیار کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے یار جب ہمیں کوئی جھوٹی بات کہتا ہے تب ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں یار اس کا ثبوت دو, ہم پھر مانیں گے کہ بندہ غلط ہے. اور جب کوئی صحیح بات بتاتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ثبوت دو. یار ہمارا ذہنی لیول یہ ہے, ہماری ذہنی پسماندگی اتنی ہو گئی کہ پازیٹیوٹی کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے, اور نیگیٹیوٹی کے لیے سننا ہی کافی ہے. سن لیا, مان لیا, اور آگے بھی پھیلا دیا. یار آپ لوگ خود سوچو کہ آپ لوگ کس جگہ کھڑے ہو.
آپ کو تو چاہیے کوئی جھوٹی باتیں کسی کے بارے، یہ میں اپنے قائد کے حوالے سے باتیں نہیں کر رہے، ہم کسی کے بھی حوالے سے کوئی بری بات کہے، اسے کو یار ہمیں نہ بتاؤ. وہ ہے نا کسی بزرگ کا فرمان، اس نے آ کے بزرگ کو کسی بندے نے کہا کہ جناب فلاں بندے نے نا آپ کے بارے بڑی بری باتیں کہی ہیں. انہوں نے فرمایا یار اس نے تو ہوا میں تیر چلایا تھا، تم نے لا کے میرے سینے میں مار دیا. تو یار بات یہ ہے، کوئی بری بات بتائے نا کسی کے بارے بھی، کسی کے بھی، تو یار آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو یار تمہیں بس نیگیٹو باتیں آتی ہیں. کوئی محبت کی بات بتاؤ، کوئی حضور کی بات بتاؤ، کوئی صحابہ کی، اولیاء اللہ کی بات بتاؤ. کون سی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی برا یا نہیں برا یار یہ اللہ جانے، اللہ رسول جانے یا بندہ جانے، ہمیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے ہم کام رکھیں یار. ہاں کوئی اچھی بات بتائے، کہو ہاں یار ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی اچھی بتاتا ہے بات تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہم نے نہیں ماننی، ہمیں ثبوت دو. کوئی بری بات کہتا ہے تو ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، اور فوراً آگے پھیلا دیتے ہیں. یار اپنی ذہنی حالت تو صحیح کرو، اپنے آپ کو تو صحیح کرو، اپنی سوچ کا، اپنے نظریات تو صحیح کرو. جو آپ کا سوچنے کا اینگل ہے وہی تو صحیح کر لو پہلے، باقی تو پھر بعد کی باتیں ہیں.